ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس لائن کی سلوپ کیا ہے جو کہ 0.7/2 کاما مائنس -19/4 اور -2/3 کاما 57/8 سے گزرتی ہے. تو اصل میں یہ جنہوں نے بھی یہ سوال بنایا وہ چاہتے ہیں کہ ہم رٹے رٹائے انداز میں سلوپ کا فارمولا لکھیں اور اس میں رکھیں, لیکن میں رٹی رٹائی چیزوں پہ آنکھیں بند کر کے چلنے کا قائل نہیں ہوں, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وضاحت کروں کہ اگر ہم سلوپ کی بات کریں اور ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہو x1, y1 اور دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہو x2, y2, تو ہم سلوپ جس کو ہم m لکھتے ہیں, m سے ظاہر کیا جاتا ہے سلوپ کو, تو وہ دراصل ان دو پوائنٹس کے y اور x کوآرڈینیٹس کا فرق ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کہیں یہ y2 ہے تو y2 مائنس y1 ڈیوائڈڈ بائی, یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں y کوآرڈینیٹس میں آنے والی تبدیلی کو ہم x کوآرڈینیٹس میں آنے والی تبدیلی پر تقسیم کرتے ہیں, یعنی x2 مائنس x1. تو یہ چیز جو ہے یہ سلوپ کے برابر ہوتی ہے. اب آپ دونوں میں سے کسی بھی پوائنٹ کو آپ 0.1 لے سکتے ہیں, 0.2 لے سکتے ہیں, لیکن ذہن میں رہے کہ آپ جس پوائنٹ کو بھی 0.1 یعنی کہ x1, y1 لیں گے اسی کے y1 ویلیو کنسیڈر کی جائے گی اور اسی کی x1 ویلیو کنسیڈر کی جائے گی. تو یہ جو ہے یہ x1 y1 ہے, x1 7/2 ہو گیا, y1 جو ہے -19/4 ہو گیا. اسی طریقے سے اس کو میں نے x2 y2 لیا تو اس کے لیے x2 کی ویلیو جو ہوگی وہ ہوگی -2/3, جبکہ y2 کی ویلیو ہوگی 57/8 57/8 کے برابر ہوگی. اب یہ ویلیوز میں یہاں پر کرسپونڈنگ y2 y1 اور x2 مائنس y1 میں رکھوں گا. تو یہاں پر 57/8 جو ہے میرے پاس y2 ہے, اور اس میں سے میں دوسرے پوائنٹ کی y ویلیو یعنی کہ -19/4 کروں گا. یہاں پر خان صاحب سے غلطی ہو گئی, یہ -19/4 ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ چھوٹی سی غلطی ہے, جواب فرق آئے گا. اسی طریقے سے x ویلیو جو ہے x2 جو ہے وہ ہے -2/3 اور اس میں سے مائنس کیا جائے گا 7/2. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جس پوائنٹ کو y2 لیا ہے اسی کی x2 ویلیو کو ہم نے پہلے رکھا ہے نیچے ڈینومینیٹر میں, اور جسے ہم نے y1 لیا ہے اسے ہم نے اس کی کرسپونڈنگ ویلیو کو ہم نے بعد میں رکھا ہے, کیونکہ ہم y2 -1 اور x2 -x1 کر رہے ہیں. تو اوپر کی جو ہمارے پاس ٹرم بنے گی وہ 57/8, میں کلر وہی کر لوں جو میں استعمال کرتا آ رہا ہوں, 57/8 57/8 مائنس, ایک بات پھر یاد دلاتے چلوں کہ یہ ٹرم غلط ہے کیونکہ یہاں پر -19/4 ہے. تو اگر میں اوپر والی ٹرم کو, کیونکہ یہ مائنس کا سائن انہوں نے ڈال دیا, میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں, تو -38/8 یعنی کہ 19/4 کو میں نے 38/8 لکھ دیا. اسی طریقے سے -4/6, 3 اور 2 کا جو لیسٹ کامن ملٹیپل جو ہے وہ 6 ہے. تو یہ نیچے والی جو ٹرم ہے یہ -2/3 جو ہے یہ -4/6 ہو گیا, اور اس میں سے مائنس کروں گا کیا 7/2 کو میں لکھ سکتا ہوں 21/6, کیونکہ میں نے اس کو 3 سے ملٹیپلائی کیا. تو یہ جو اوپر والی ٹرم ہے ہم نے یہاں پر اوپر والی ٹرم میں جو ڈینومینیٹرز ہیں ان کو ہم نے ایک کر لیا, تو 57 میں سے 38, اصولی طور پر 57 میں 38 جمع ہونا تھا, لیکن یہ غلطی ہے جو کہ نظر انداز کی جا سکتی ہے. تو یہ 57 میں سے جب 38 جائے گا تو 19 بچے گا جو کہ پلس یعنی کہ پازیٹیو ٹرم ہے, مثبت چیز ہے, اور 19/8 ہمارے پر یہ نیومریٹر والی ٹرم آ گئی. اب نیچے والی جو ٹرم جو ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس -4 مائنس -21 یعنی کہ -25. نیچے والی ٹرم میں کوئی گڑبڑ نہیں کی خان صاحب نے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں 19/8 سے تقسیم کروں منفی یا 25/6 کو, تو یہ اوپر آ کر ملٹیپلائی ہو جائے گا, یعنی کہ اس کا ریسیپروکل جو ہے وہ اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو یہ -6/25 18/9 کو 19/8 کو میں نے -6/25 سے ضرب دے دیا, بات ایک ہی ہوئی. تو اب میں اس کو سمپلیفائی کروں گا, 3 دونی 6 اور 2 تیا 6 اور 2 چوک 8, تو 19 تیا کتنے ہوتے ہیں, یہ 19 ضرب 3, تو 9 تیا 27, 27 اور 30 57 ہوتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا نیومریٹر میں میرے پاس ہو جائے گا 57. لگتا ہے خان صاحب جو ہے وہ نیگیٹو سائن کو بہت نظر انداز کر رہے ہیں, 57, اور ڈینومینیٹر میں 25 چوک 100, 25 اور 4 کو جب ضرب دیں گے تو یہ 100 ہو جائے گا.
اور لگتا ہے کہ خان صاحب کو خیال آ گیا کیونکہ 57/100 کو اب یہ مٹانے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے مٹایا ہے اور ایک غلطی کے بعد وہ دوسری غلطی نہیں کرنا چاہتے. اگر پہلی غلطی کا ان کو احساس نہیں ہوا تو اوپر جو ہے یہ 19 کو ہم -3 سے ضرب -3 سے ضرب دیں گے تو یہ -57 ہو جائے گا اور نیچے 100 ہی رہے گا. تو اس لائن کا جو سلوپ ہے وہ کیا ہے -57/100. یعنی کہ اگر آپ x کی قیمت میں 100 کا اضافہ کریں گے تو y کی قیمت میں 57 کی کمی آئے گی. تو یہ اگرچہ بہت بظاہر مشکل نظر آنے والا سوال ہے لیکن یہ اسی طرح سے بآسانی حل ہو جائے گا. اس میں ایک غلطی کی میں نشاندہی کر چکا ہوں اور خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ y میں ہونے والی تبدیلی جو ہے وہ ڈیلٹا y ہے اور x میں ہونے والی تبدیلی کو ہم ڈیلٹا x ظاہر کرتے ہیں. اور یہ جو ڈیلٹا لکھا ہوا ہے دراصل گریک لیٹر یونانی زبان کا حرف ہے جو اس طرح سے لکھا جاتا ہے, ڈی کا متبادل ہے, اس کو ہم ڈیلٹا لکھتے ہیں. اور جس پوائنٹ کو بھی آپ کسی بھی پوائنٹ کو اس میں سے x1 y1 x2 y2 لے سکتے ہیں لیکن ذہن میں رہے کہ جس کو آپ x2 y2 لیں گے اسی میں سے آپ پہلے پوائنٹ یعنی x1 y1 کی کرسپونڈنگ ویلیوز کو متعلقہ قیمتوں کو منفی کریں گے, نفی کریں گے, اس میں سے نکال باہر کریں گے تو آپ کو اس طرح سے یہ جواب مل جائے گا. تو y2 - y1 یعنی کہ آپ اگر اور تبدیل کر دیں, آپ x2 کو x1 کر دیں تو بھی